یہ ویڈیو ٹیکنیکل انالیسس پہ بیسڈ اونلی فار ایجوکیشن پرپزز ہے. اس کو کسی بھی طرح سے بائی سیل کال، ریکمنڈیشنز یا انٹائسمنٹ نہیں سمجھنا چاہیے. جو ڈیٹا اس میں یوز کیا جاتا ہے وہ کلوزنگ پرائسز ہیں آف سلیکٹو اسکرپٹس اگینسٹ دا ڈیٹس جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی جاتی ہیں. ٹیکنیکل چارٹس اس میں منتھلی، ویکلی اور ڈیلی ریپرزنٹیشن کی بیس پہ یوز کیے جاتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اسکرپٹ انالیسس سیریز، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں انڈیویجول اسکرپٹس پہ، تجزیہ کرتے ہیں اور ٹیکنیکل انالیسس کی مدد سے جو ایمرجنگ ٹرینڈ ہے اس اسپیسیفک کمپنی میں اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو چلیں آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جو آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ کے بارے میں. طارق گلاس انڈسٹریز لمیٹڈ، جس کا اسٹاک ایکسچینج پہ ٹریڈنگ سائن از TGL، واز انکارپوریٹڈ ان پاکستان ان 1978 اور پھر اس کو پبلک لمیٹڈ کمپنی کنورٹ کیا گیا ان 1980. TGL جو ہے اٹس اے پرائم مینوفیکچرنگ جو آپ کے انڈسٹری آف گلاس ٹیبل ویئر، کنٹینرز اینڈ فلوٹنگ گلاس، جو کہ ڈفرینٹ جو اسپیکٹرم میں جو شیشے کا استعمال ہے وہ یہ کمپنی مینوفیکچر کرتی ہے. ویری ویل اسٹیبلشڈ نیٹ ورک آف ڈسٹریبیوشن اکراس پاکستان، پرانی کمپنیز میں سے ہے اور اپنی فیلڈ کی اسپیشلائزڈ کمپنیوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. کمپنی کے جو برانڈز ہیں جس میں ٹویو ناسک ہے، امراک ہے، نووا ہے، ویل نون ہے پاکستان، تھرو آؤٹ پاکستان میں. اور ابھی اس نے کچھ عرصے سے جب ایکسپورٹ پہ فوکس کرنا شروع کیا ہے تو مڈل ایسٹ، افریقہ، ایشیا کے ڈفرینٹ جو ممالک ہیں، سینٹرل ایشیا اسپیشلی اور فار ایسٹ میں اس کی مقبولیت اور پریزنس دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کی جو ڈفرینٹ پروڈکشن فیسلٹیز ہیں اس وقت اس میں کمبائن 300 میٹرک ٹنز آف گلاس ٹیبل ویئر پر ڈے پروڈکشن کرنے کی صلاحیت ہے. اس وقت جو ہے کافی ڈومیننٹ پوزیشن میں ہے ڈومیسٹک مارکیٹ کے حوالے سے، آلدو کہ ہم اس کے کمپٹیشن میں روز بروز ایک اچھا اضافہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ اچھی ٹیکنالوجی اور اچھے پروڈکٹس کی وجہ سے مارکیٹ میں زیادہ جو شیئر ہے اپنا بڑھاتی جا رہی ہیں. اس وقت اس کی جو ڈفرینٹ پروڈکٹ رینج ہے جس میں گلاس کنٹینرز ہیں، جس میں شیشے کی بوتلیں اور جارز ہیں جو پرائمریلی فوڈ، بیوریج اور فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں یوز ہوتی ہیں، جہاں پہ اس کا اچھا خاصا مارکیٹ ہولڈ ہے. اس کے علاوہ فلوٹنگ گلاس جو کنسٹرکشن اور بلڈنگز کے لیے یوز ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ٹیبل ویئر ہے ابھی ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کی کنزمپشن میں، اور اس کی جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ ڈیمانڈ تھوڑی سی آلدو کہ کم ہوئی ہے بیکاز آف ادر ریزنز، جس میں تھوڑا سا کنورژن ہے جو کنزیومرز کا ہے فرام گلاس سے ریلیٹڈ آئٹم سے ڈفرینٹ آئٹمس پہ، بٹ آلریڈی اس کا اچھا ایک مارکیٹ پریزنس ہے. اگر ہم اس کی سبسڈیز کی بات کرتے ہیں تو 4 اس کی بیسک سبسڈیز ہیں، جس میں طارق فروٹ گلاس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، طارق گلاس بنگلہ دیش جو ان کی ایک بنگلہ دیش میں ایک فیکٹری انہوں نے اپنی مینوفیکچر کی تھی، وہ بھی ان کی ایک اچھی پروگرس ہے اور ایک اچھا پروجیکٹ ہے. طارق ٹیبل ویئر جو ہے وہ بھی ان کا ایک سیپریٹ یونٹ ہے، اور جو طارق گلاس فرنیسز ہے جو دوسری کمپنیز کے لیے بھی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے. تو چاروں جو اس کی سبسڈیز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں اور کافی ان کے ہم خبریں سنتے رہتے ہیں آئے دن نیوز اور ڈفرینٹ میڈیا میں. طارق گلاس آلدو کی ایک اچھی کمپنی ہے، سیٹلڈ کمپنی ہے، بٹ اس کو بھی کافی چیلنجز کا اس وقت سامنا دیکھنے میں آ رہا ہے، جس میں جو انرجی کی پرائسز جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں، چونکہ ایک انرجی ڈیپینڈنس کمپنی ہے تو اس کی جو پرائس ہے اور جو کاسٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں. چونکہ لوکل مارکیٹ میں کمپٹیشن اس کا بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس کی انٹرنیشنل ریچ ہے اس میں اتنی نمایاں اضافہ نہیں دیکھا، ان کی ایکسپورٹس میں ہم نے اتنا اضافہ نہیں دیکھ پائے.
پچھلے سالوں میں، اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے کمپیٹیٹرز جو کہ چائنا اور ٹرکی کی صورت میں موجود ہیں، جو پرائس کی کمپیٹیبلٹی کا ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے ٹی جی ایل کی کمپنی کو، کہ وہاں پہ وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے. اسی طریقے سے جو پاکستان میں جو اسکلڈ لیبرز کی جو شارٹیج ہے، جس کی وجہ سے طارق جو گلاس ہے اس پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان سے کافی جو اسکلڈ لیبر ہے وہ مائیگریٹ کیا ہے ڈفرینٹ ملکوں میں، اسپیشلی جو گلاس انڈسٹریز کی جو ایکسپینشن ہم دیکھ رہے ہیں جی سی سی سعودی عربیہ کے حوالے سے اور ٹرکی کے حوالے سے، تو وہاں پہ ان کی بہت ڈیمانڈ دیکھی گئی ہے. جہاں پہ ہم نے کنزیومر پریفرنسز کی بات کی تھی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بیکاز آف جو گلوبل اویئرنیس آ رہی ہے، جو ایکو فرینڈلی جو اویئرنیس آ رہی ہے اس وقت دنیا میں، اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی جو پریفرنسز ہیں اس میں کافی چینج آ رہی ہے، جس میں لوگ زیادہ پریفر کر رہے ہیں ریسائکلیبل مٹیریلز کو اور جو گرین الٹرنیٹیوز ہے اس کی طرف. تو جس کی وجہ سے ہم نے جو گلاس انڈسٹری ہے اس پہ بھی ایک تھوڑا سا نیگیٹو امپیکٹ اور جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اگر ہم اس کے بیسک ڈیٹا پہ بات کرتے ہیں تو 25 اکتوبر کو ٹی جی ایل نے کلوزنگ دکھائی 115 روپے 46 پیسے کے ساتھ. جہاں تک اس کی بات آ جاتی ہے شیئرز کی اور فری فلوٹ شیئرز کی، تو وہ 6 کروڑ 88 لاکھ کے قریب شیئرز ہیں، جو کہ اتنا بڑا فری فلوٹ نہیں ہے، ایک مناسب فری فلوٹ ہے اس کمپنی کی سائز کے حساب سے. اسی طرح سے جب کمپنی کا فری فلوٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو مارکیٹ میں ہم اس کی شیئرز پہ ایک کنٹرول موومنٹ کا عنصر دیکھتے ہیں، جو کہ ہمیں ٹی جی ایل کے شیئرز میں بھی مارکیٹ میں نظر آتا ہے. عمومی طور پر جو اگر ہم اس کے لاسٹ پے آؤٹ پہ دیکھتے ہیں تو 30/6/2023 تک کے پیریڈ کے لیے اس نے 60% جو ہے فائنینشیل کیش ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا تھا. اسٹرینتھس میں چونکہ ایک نون کمپنی ہے، مارکیٹ میں اس کی پریزنس ہے، اس کا مارکیٹ شیئر ہے جو اس کی اسٹرینتھ میں اضافہ کرتا ہے. اگر ونریبلٹیز کی ہم بات کرتے ہیں، چونکہ ایک لمیٹڈ فری فلوٹ ہے، ویل کنٹرولڈ ہے، جس کی وجہ سے ہم عمومی طور پہ اس کے شیئرز میں اتنی تیزی نہیں دیکھتے، بٹ جب بھی اس کے شیئرز میں کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے تو ایک انپریڈکٹیبل موومنٹ یہ دکھاتا ہے اسٹاک ایکسچینج پہ. ٹیکنیکل ایویلویشنز پہ ایک نظر ڈالیں گے جو 1 دسمبر سے لے کر 25 اکتوبر کی ڈیٹا کی بیس پہ ہے. اگر ہم 1 دسمبر سے دیکھتے ہیں تو آن ڈیلی بیسس جو اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ اپ ٹرینڈ میں موو کر رہی ہے، جہاں پہ اس نے، اگر آپ دیکھتے ہیں تو 25 اپریل کو اس نے اپنا آل ٹائم ہائی بنایا ود 127 روپیز کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے اس کی پرائس میں گراوٹ دیکھی، اور اس وقت یہ مارکیٹ کی جو نئی ریلی جنریٹ ہوئی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، بٹ اس کی شیئر میں اتنی تیزی ہم نے نہیں دیکھی جتنی کی توقعات تھی طارق گلاس کی کمپنی سے. ویکلی چارٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 3 ہفتے سے کنٹینیوسلی ایک پازیٹیو اس میں سینٹیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، جہاں پہ ہم نے بائنگ کی زیادہ جو دیکھا مارکیٹ میں سینٹیمنٹس ہیں طارق گلاس کی، جس کی وجہ سے اس کی پرائس میں تھوڑی سی بہتری نظر آ رہی ہے. اور جو آل دو اس وقت جو آلریڈی آن گوئنگ مارکیٹ کی ریلی ہے اس میں بھی طارق گلاس ہمیں اس ریلی کے ساتھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر ہم منتھلی چارٹ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ جولائی، اگست اور سپٹمبر میں اس کے شیئر پرائسز پہ پریشر تھا، جہاں پہ سیلنگ اور پروفٹ سیلنگ کا ہم نے زیادہ عنصر حاوی دیکھا، وہیں پہ اکتوبر میں آ کر ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی پازیٹیو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی. اور اس کا بیسک ریزن جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ کی جو ریلی ہے اس کو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ جو اس کی وجہ سے ہی طارق گلاس کی شیئرز میں اس وقت تھوڑا سا ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. پرائس اگر آپ کلوزنگ چارٹ پہ دیکھتے ہیں تو یہ اس کا جو آپ کو بتایا تھا کہ جی جو اس کا آل ٹائم ہائی اس نے لگایا تھا، جو کلوزنگ پرائس کے حوالے سے اٹ از 125. اس کے بعد سے آپ اس کو مکس چال میں دیکھ سکتے ہیں. تقریباً
4 سے 5 مہینے جہاں پہ اس کو ہم نے زیادہ تر انڈر پریشر پایا. پریشنگ جو پروفٹ سیلنگ تھی اور جو ہم نے اس میں سیلنگ کا عنصر تھا اس کو زیادہ حاوی پایا, اور لیٹلی مارکیٹ کی جب نئی ایک ریلی جنریٹ ہوئی تو اس میں ہم نے اس کو تھوڑا سا مومنٹم گین کرتے ہوئے بآسانی دیکھ سکتے ہیں. لاسٹ 30 ڈیز کے چارٹ میں آپ کو اور زیادہ واضح نظر آ جائے گا کہ جو اس نے فائنل اپنا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جب اس نے اپنا ایک ہائی بنایا تھا, اس کے بعد سے ہم نے اس کی پرائسز میں گراوٹ دیکھی, تھوڑا سا ہم نے اس کے کنسولیڈیشن کا عمل دیکھا ان دا سیکنڈ ویک آف اکتوبر, اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ تقریباً 17 اکتوبر سے آنورڈ یہ ایک اپ ٹرینڈ میں اس نے موو شروع کی ہوئی ہے, جو کہ آخری جو 2 سیشنز ہیں آلدو کہ اس میں یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے, بٹ جو آنے والا ہفتہ ہے اس کے اگین ہم دیکھ سکتے ہیں ٹیکنیکلی کہ اس کا جو اپ ٹرینڈ ہے وہ کنٹینیو رہے گا جب تک کہ مارکیٹ کی جو ریلی چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی. پیرابولک چارٹ میں بھی آپ سیم دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ 30 ڈیز میں جہاں پہ اس نے 8 اکتوبر کو اپنا ایک اچھا ہائی پوسٹ کیا تھا جو کہ بٹوین دا رینجز آف 115 اور 116 کے درمیان تھا. اس کے بعد سے ہم نے اس کی پرائس میں کنٹینیوسلی ایک گراوٹ کا عمل دیکھا تھا جو کہ ابھی 24 اکتوبر کے بعد اس میں تھوڑی سی امپرومنٹ آئی, اور ابھی جو آخری 2 سیشنز ہم نے دیکھے اس میں تھوڑی سی پھر جو ہے اس کی ڈاؤن ٹرینڈ آیا, لیکن اس وقت پازیٹیو انڈیکیٹرز کے ساتھ ہی موو کر رہا ہے جس میں زیادہ توقعات ہیں کہ یہ اپنا اپ ٹرینڈ کو جاری رکھے گا. اگر ہم طارق گلاس کی آج کی ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو چونکہ ایک اچھی کمپنی ہے جس کا ایک ماضی ہے, جس کا ایک اسٹرانگ مارکیٹ پریزنس ہے اس وقت, تو اس میں گروتھ کے ڈیفینیٹلی چانسز ہیں. چونکہ پاکستان میں اس وقت اوور آل اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے وہ اس میں تھوڑی سی آپ کو رکاوٹ نظر آ رہی ہے, ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے جیسے جیسے ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں تو لوگوں کی قیمت خرید میں تھوڑی سی کمی واقع ہوتی جا رہی ہے, جو ڈیفینیٹلی ایک جو گلاس انڈسٹری کے جو پروڈکٹس ہیں اس پہ بھی افیکٹ آتا ہے. آلدو کہ جو ان کا فارماسیوٹیکل سیکٹر کی جو ان کا جو پروڈکٹس ہیں اس میں ڈیمانڈ آ رہی ہے اور اس میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے, بٹ اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو فلوٹ گلاس کی جو کھپت ہے مارکیٹ میں اس وقت وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اسی طریقے سے جو ٹیبل ویئر ہے جس کی قیمتوں میں ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے بہت اضافہ دیکھا, اس کی ڈیمانڈ میں بھی کمی مارکیٹ کے اوور آل جو سفیئرز ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے. آلدو کہ طارق گلاس کا ایک ڈائیورس پورٹ فولیو ہے جہاں پہ ایک بہت سی پروڈکٹس اس وقت مینوفیکچر کر رہے ہیں, لیکن آنے والے دنوں کے حوالے سے جہاں پہ ہم چائنا کی جو مارکیٹ جو ریچ ہے اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, جو ٹرکش پروڈکٹس ہیں ان کی پاکستان میں کافی زیادہ ڈیمانڈ اس وقت بڑھتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے. سو ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے کہ طارق گلاس کے لیے آنے والے دنوں میں کافی چیلنجز ایز فار ایز دی مارکیٹ کمپٹیشن ہے وہ بڑھیں گے اور آپ کو نظر بھی آئیں گے. چونکہ اس وقت دنیا ٹیکنالوجی کے جو فیز میں چل رہی ہے جہاں پہ جو پیورٹی آف فنش گلاس پروڈکٹس ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے, جو اس وقت پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ نارملی آپ نے سنا ہوگا کہ جو کرسٹل ویئر آتا ہے اس وقت پاکستان میں اس کی مینوفیکچرنگ کی نہیں ہے اس طرح سے پروسیس جو اس وقت دنیا کی انٹرنیشنل جو بڑی کنزیومر مارکیٹس ہیں جس میں پسند کیا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی طارق گلاس کو اس اینگل سے بھی فوکس کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں اگر اس نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی پریزنس کو انکریز کرنا ہے. اس وقت ہائی لیولز پہ فلوٹ کر رہا ہے, اگر ایگزسٹنگ لیول سے 20% پہ آپ کو ڈاؤن سائڈ پہ اگر اویلیبل ہو جاتا ہے سو اٹ از اے سوٹیبل اسکرپ جو کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے, فار دا ریزن بینگ کہ جو گلاس انڈسٹری ہے پاکستان کی اس میں ہم نے اتنی گروتھ نہیں دیکھی پچھلے کچھ دہائیوں سے جو کہ ایکسپیکٹڈ تھی.
پاکستان کی جو آپ کو زیادہ تر گلاس مینوفیکچرنگ نظر آئے گی وہ ایک کنونشنل پیٹرن سے کچھ فکس برانڈز میں نظر آئے گی، جس کی وجہ سے جو ان کے اسٹاک پرائسز ہیں ان میں وہ گروتھ نہیں آ رہی جو کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل ڈفرینٹ جو گلاس مینوفیکچرنگ کے جو اینٹیٹیز ہیں جن کی گلاس کی جو پروڈکٹس ہیں اس وقت پسند کی جاتی ہیں، جو ان کی گروتھ ہم نے دیکھی ہے. سو طارق گلاس کو ایک اچھا سیکیور اسٹاک ہے بٹ فرام دا شارٹ ٹرم پرسپیکٹو اونلی. So with this we come to the end of today's video of our script analysis series جو کہ طارق گلاس لمیٹڈ کے بارے میں تھی. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی. پلیز اپنے کمنٹس، سجیشنز اینڈ فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیں. ٹل وی میٹ اگین، کیپ اسمائلنگ، اسٹے بلیسڈ اینڈ اللہ حافظ.